دنیا میں ہر انسان کی تخلیق کا نقطۂ آغاز زائگوٹ، the very first cell of every human. کینوس پر ایک نئے انسانی اسکیچ کا پہلا نقطہ. ابھی ایسے ٹریلینز آف ٹریلین ڈاٹس اس کینوس پر وہ تصویر بنائیں گے جس کا بلو پرنٹ زائگوٹ کے تقریباً 10 مائکرومیٹر چھوٹے سے نیوکلیس میں بند ہے. باریک دھاگے جیسی بہت چھوٹی سی ایک بند کتاب. انسانی آنکھ 100 مائکرومیٹر سے چھوٹا آبجیکٹ نہیں دیکھ سکتی، مگر جہاں ایک انسانی وجود کی پوری کائنات پوشیدہ ہے وہ نیوکلیس صرف 10 مائکرومیٹر ریڈیس کا ہے. تصور کیجئے قدرت کے اس عظیم شاہکار کو کیسے پڑھا گیا اور کیسے انسان اس کتاب کے رازوں کو نہ صرف ڈیکوڈ کر چکا ہے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیوں کی کوشش بھی کر رہا ہے. کیا یہ کوششیں انسانوں کو سپر ہیومن بنانے جا رہی ہیں؟ کیا ہیومن ریس تبدیل ہونے والی ہے؟ کیا یہ ممکن ہو چکا ہے کہ انسان اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے باقاعدہ انہیں ڈیزائن کروا سکے؟ کیا ڈی این اے کو اسٹور کر کے دہائیوں بعد بھی کسی انسان کا کلون پھر اس دنیا میں لایا جا سکتا ہے؟ اور کیا واقعی زندگی اور موت کا فلسفہ تبدیل ہو چکا ہے؟ آج بات ایک ایسی سائنس کی جو ایک طلسماتی علم لگتا ہے، اور اس علم کو کہتے ہیں جینیٹکس. اور یہاں جس کتاب کا ذکر ہوا اس کا عنوان ہے ڈی این اے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولا جاتا ہے تو ایک طاقتور مائکروسکوپ میں یہ کسی اسکرول کی طرح ایک باریک دھاگے جیسی 2 میٹر تک کھلتی چلی جاتی ہے. اس کتاب کی زبان 4 الفابیٹس پر مشتمل ہوتی ہے: اے ایڈینن، ٹی تھائمن، سی سائٹوسین اور جی گوانین. یہ 4 حروف ہی ہمارے وجود کا عنوان، انجام اور آغاز لکھتے ہیں. یہی طے کرتے ہیں the beginning and the end of our existence. ایک سیل کے نیوکلیس میں ڈی این اے ایک کتاب کی طرح ہے تو کروموسومز اس کتاب کے چیپٹرز ہیں. تو ڈی این اے کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کروموسومز کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ یہ چیپٹرز لکھے کیسے گئے ہیں. جو کریکٹرسٹکس ہم اپنے پیرنٹ سے انہیرنٹ کرتے ہیں وہ 46 کروموسومز کی تعداد میں ہمارے ڈی این اے کا حصہ بنتے ہیں. ماں اور باپ کی طرف سے 23 کروموسومز اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہیں. ایک کروموسومز ہمارا جینڈر طے کرتا ہے. ماں اور باپ سے جو بایولوجیکل وراثت ہمیں ملتی ہے دونوں کے کروموسومز ملا کر کل 23 جوڑے بنتے ہیں. یہی ڈی این اے کی کتاب کے 23 چیپٹرز ہیں جن میں ایک انسان کی تمام کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اور میتھس بلکہ پوری زندگی تفصیل کے ساتھ تحریر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اعداد و اطوار اور شکل و صورت میں اپنے والدین سے مشابہت رکھتے ہیں. ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے جینز کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اگر ڈی این اے ایک کتاب ہے اور کروموسومز اس کے چیپٹرز ہیں تو جینز ان چیپٹرز میں لکھے ہوئے وہ آرڈرز ہیں جن سے ہم رتی برابر بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر وہ چیپٹر جو ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو بیان کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم کلر بلائنڈ ہو یا تمہاری آنکھوں کا رنگ براؤن ہے. یا وہ چیپٹر جس میں دل کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا دل 1 منٹ میں 60 سے 100 بار دھڑکے گا. یا تمہارا دل بہت مضبوط ہے اور تم صدمات کو برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہو. تو ایسی تمام کمانڈز کو ہم جینز کہتے ہیں. یہ جینز ہی طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے بڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے سننا ہے، کیسے بولنا ہے، محسوس کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، کون سی بیماریوں کا ہم شکار ہو سکتے ہیں اور کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی. ہمارا رنگ کیا ہوگا، ہماری آنکھیں کیسی ہوں گی، ہمارا قد کتنا ہوگا، ہماری جسامت کیسی ہوگی، ہمارے ہاتھ کے انگوٹھوں کے نشانوں سے لے کر ہماری ذہانت کی بلندیوں تک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی انفارمیشن، زندگی کے پہلے لمحے سے آخری سانس تک ہمارے وجود کی ایک چھوٹی سے بڑی داستان ڈی این اے کی کتاب میں جینز کی شکل میں لکھی ہوئی ہے. اور ڈی این اے کی یہ کتاب جو اتنی چھوٹی ہے کہ نیکڈ آئی سے ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتی، اس میں ان جینز کی تعداد 3 بلین ہوتی ہے. یعنی ایسے 3 بلین آرڈرز یا کمانڈز یا قانون
जो खुद जीन्स को और हमारे हर अमल को डिफाइन करते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं। तो अब तसव्वुर कीजिए कि इस कायनात की वसअतें कहां तक हैं, जहां आंख से नजर ना आने वाले सिर्फ एक सेल के न्यूक्लियस में 3 बिलियन कमांड्स, मैसेज, कानून या ऑर्डर्स पोशीदा हैं। तो अब यहां ठहरते हैं और वापस आते हैं अपने वजूद की तस्वीर के पहले नुक्ते यानी पहले सेल ज़ायगोट की तरफ। ज़ायगोट अपनी तख्लीक के बाद ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक ज़ायगोट रहता है यानी सिंगल सेल। इसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तकसीम दर तकसीम का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और तस्वीर बनना शुरू हो जाती है। सिंगल सेल ज़ायगोट से बढ़ते बढ़ते ये तस्वीर सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम वक्त में एम्ब्रियो तक पहुंचती है और फिर एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी वजूद की शक्ल लेना शुरू कर देता है और अगले 5 से 6 हफ्तों में एक दिन दिल धड़कने लगता है। धक धक धक, एक नई जिंदगी जो दुनिया में आने के लिए तैयार है। एक नॉर्मल इंसान के वजूद में 37 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स होते हैं और हर रोज 50 से 70 बिलियन सेल मरते और पैदा होते हैं और 99% सेल्स के न्यूक्लियस में हमारा डीएनए मौजूद होता है। मगर क्या आपने ये नोटिस किया कि अगर हर सेल एक जैसा है और सब में एक ही डीएनए है, एक ही जैसे क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में एक ही जैसे 3 अरब कमांड्स हैं, तो फिर इस जिस्म को सर से पैर तक एक जैसा ही होना चाहिए, एक चमड़े के टुकड़े या एक पत्थर की सिल की तरह। मगर ये क्या कि ये सेल कहीं बाल बन गए, कहीं आंखें बन गए, कहीं होठ बन गए। जिस्म के हर हिस्से का स्ट्रक्चर हर जगह मुख्तलिफ है। जिस्म में 5 मुख्तलिफ नेचर्स की हड्डियां बन गई हैं जिनकी तादाद अभी 270 है। आगे चलकर ये तादाद 206 रह जाएगी। दिल समेत सारे ऑर्गन्स मुख्तलिफ हैं। दिमाग जैसा तो और कुछ है ही नहीं, मगर ये सेल और इनका डीएनए तो एक ही है। तो फिर ये हो क्या रहा है? यही कुदरत है। ये सेल फुली लोडेड हैं। नेचर ने इनमें जेनेटिक प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट की हुई है। हर सेल अपना काम जानता है। जीन्स इस पूरे अमल की रिग्रेस इन्फोर्समेंट या फर्म इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, मगर कैसे? हर सेल डीएनए के किसी मखसूस हिस्से को पढ़ता है और बाकी को नजरअंदाज कर देता है, या यूं कहें कि हर सेल में डीएनए का कुछ हिस्सा ऑन और कुछ ऑफ होता है। इस ऑन एंड ऑफ को जेनेटिक्स की जबान में इंट्रॉन और एक्सॉन कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन के सेल में वो जीन्स ऑन होते हैं जो स्किन के कलर और स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जबकि दिल के सेल में वो जीन्स ऑन होते हैं जो दिल के मसल्स को मजबूत बनाते हैं। डीएनए को इतनी तफसील से समझाने का मतलब सिर्फ यह है कि आपको बता सकूं कि आज हम इस इल्म की किस बुलंदी या किस मिराज पर हैं। आज के तमाम ही जदीद उलूम हमें बता रहे हैं कि दुनिया में तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है और ये कितना फास्ट होगा और किस तेजी से ह्यूमन सिविलाइजेशन तब्दील होने जा रही है, जहां इंसान खुद को रीडिफाइन और रीमेक करने के करीब तक होता चला जा रहा है। कुदरत कायनात के कौन कौन से राज इंसान के सामने अफशा करने वाली है और इंसानियत कितनी तेजी से तब्दील होने जा रही है, क्योंकि जेनेटिक साइंस अपनी तारीख के एक नए इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां पुराने इलाज, पुराने मेथड और शायद पुराने इंसान किस्सा पारी ना बनने जा रहे हैं। इस नए इनकलाबी दौर को समझने से पहले जान लेते हैं कि गुज़िश्ता 150 साल में इस इल्म ने कैसे तरक्की की। जेनेटिक्स को एक साइंस तस्लीम किया गया 1865 में, जब ग्रेगोर मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरेंस ने साबित किया कि जीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो ये इस साइंस का पहला इनकलाब था। इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स में दूसरा इनकलाब 1953 में आया, जब जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रुक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दरियाफ्त किया। उनकी इस दरियाफ्त ने इंसान को डीएनए की मालूमात को समझने के काबिल बनाया और फिर जो कुछ इंसान ने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया वो किसी जादूगरी से कम नहीं था, क्योंकि इस साइंस का तीसरा इनकलाब ऐसा तहलका खेज था जिसकी बाज़गश्त आज तक नहीं थी। 1996 में डॉली नामी शीप को क्लोन किया गया। इस तजुर्बे ने यह तो साबित कर दिया कि हम किसी जानदार के जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करके बिल्कुल वैसा ही जानदार
تخلیق کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، مگر ہم اس قابل نہیں تھے کہ جس جینیٹک مٹیریل کو کاپی اور ریپروڈیوس کر رہے ہیں اس کی براڈ ڈائنامکس کو جان سکتے، مگر اب سب بدل رہا ہے۔ کیسے؟ اس کی بات آگے کریں گے، ابھی جانتے ہیں کہ ڈولی کی کلوننگ کیسے ممکن ہوئی۔ کلوننگ کا عمل ایک انتہائی دلچسپ اور کمپلیکس سائنٹیفک پروسیجر ہے جس میں صرف ایک سیل پورے جاندار کو تخلیق کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس عمل کو SENT یعنی سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی جاندار کے ایک بال کا چھوٹا سا حصہ یا اسکن کا ایک چھوٹا سا سیل جس میں نیوکلیس ہو، جس کے اندر DNA موجود ہو، اسے لیا جاتا ہے اور کسی جاندار کے ایگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایگ اس وقت حاصل کیا جاتا ہے جس وقت اس کے اندر نیوکلیس یا کوئی DNA موجود نہ ہو۔ اس طرح سنگولر سیل کسی دوسرے DNA کے کانٹیکٹ میں آئے بغیر ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ سیل کو ایگ میں ڈال کر اس میں ایک خاص فریکوینسی کا الیکٹریکل کرنٹ گزارا جاتا ہے تاکہ اس ایگ میں موجود سیل خود کو تقسیم کرے اور ایگ میں ایک اور سیل بن جائے، اور اس طرح ایک نئے جاندار کی تخلیق کا کنٹرولڈ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ڈولی کو بنانا بھی اس لیے تہلکہ خیز تھا کیونکہ نارمل ریپروڈکٹیو پروسیس کے بغیر ایک جاندار کو ایک سائنسی تجربے کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ ڈولی دنیا کی پہلی مکمل کلونڈ شیپ تھی۔ یہ 1996 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئی۔ ڈولی کو جس بھیڑ سے کلون کیا گیا تھا اس کی عمر 6 سال تھی۔ اس بھیڑ کا نام فیٹ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈولی کا جینیٹیکل مٹیریل بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ فیٹ کا تھا، مطلب ڈولی جب پیدا ہوئی تو وہ ایک بڑی عمر کی شیپ کی کلون تھی۔ اس لیے ڈولی کی زندگی ایک معمول کی زندگی نہیں تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک نومولود تھی مگر جینیٹکلی ایک 6 سال کی بوڑھی شیپ تھی، ایک ایسا جاندار جو پیدا ہوتے ہی بوڑھا ہو۔ اس کے ساتھ صحت کے مسائل کا ہونا لازمی تھا۔ وہ تمام بیماریاں جو ڈولی میں آئیں وہ اس کی ڈونر شیپ میں پہلے سے موجود تھی۔ ڈولی کلوننگ سے پیدا ہونے کے بعد صرف 6 سال تک زندہ رہ سکی کیونکہ جس سیل سے اس کی تخلیق ہوئی وہ پہلے ہی 6 سال کی زندگی گزار چکا تھا۔ ویسے بھی عام طور پر بھیڑیں 10 سے 12 سال تک ہی زندہ رہتی ہیں۔ تو ڈولی کے تجربے نے کلوننگ کو حقیقت کر دکھایا تھا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جینیٹکس میں ایک ایسا انقلاب تھا جس کی کوکھ سے ابھی کئی ریسرچ ریولوشنز جنم لینے والے تھے۔ ڈولی کے کلون کے بعد اب انسان کو انتظار تھا یا تلاش تھی ایک ایسے کلون کی تیاری کی جس میں ڈولی والے مسائل نہ ہوں، اور انسان نے اس کے لیے بہت کام کیا، اور اب انسان تقریباً ایک ایسے کلون کی تیاری کے قریب پہنچ چکا ہے جس میں شاید وہ مسائل نہ ہوں جو ڈولی کے ساتھ تھے۔ انسان ایک سپر ہیومن کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اس کی تعبیر کے لیے تیار ہے۔ اب انسان خود کو جینیٹکلی موڈیفائی کرنے کی آرزو میں ہے۔ یہ انتظار کب ختم ہوگا اور یہ انتظار ہے کیوں؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ہماری اگلی ویڈیو کا۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے لیے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے۔